میرے خیال میں وہ اے پی سی تو ابھی چونکہ وفاق نے اے پی سی بلایا ہے تو شاید وہ میری تو بات نہیں ہوئی ہے، لیکن صوبائی حکومت سوچ رہی ہے جو دوسرے جنہیں لوگوں سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ وفاق کی حکومت نے کیا ہے تو ہم اس پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ ہم کریں کہ نہ کریں۔ تو میرے خیال میں سے پہلے میں نے بھی ابھی تجویز یہ ہوگی کہ چلو پہلے وفاقی حکومت کرے اور وفاقی حکومت جو ہے نا دیکھے کہ اس کی خد و خال کیا ہے، مطلب اس کی ٹیو آرز کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی صوبائی حکومت کو پروپوز کریں گے کہ وہ پی سی بلائے اور کیسے بلائے اور کس ایجنڈے پہ بلائے۔ اچھا اسد قیصر صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا وہ 2022 میں آپ کی حکومت نے ریوائز کیا اور اس کو آگے بڑھانا تھا، خیر آپ کی حکومت چلی گئی۔ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ عزم استحکام بیسیکلی ایک ریوائزڈ نیشنل ایکشن پلان ہے اور ہم اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے دن سے آپ کی پارٹی نے اس کی مخالفت شروع کر دی، اور اب جب کہ اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جا کے تعاون کریں گے، بلکہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کی بات سنیں گے اور پھر دیکھیں گے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو بنیادی اعتراض آپ کو کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ آج تک آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا تو ہمیشہ عمران خان جب بھی بولتا تھا وہ آپریشن کے خلاف ہی بولتا تھا، اور ہمارا ہمیشہ جو اوپینین رہی ہے یا جو ہمارا اس کے اوپر موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طور پر آپریشن کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہ آپریشن کو ہم چاہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھ لیا تقریباً 9 کے تو بڑے بڑے آپریشن ہوئے ہیں، اور اس آپریشن کی ابھی نتائج کیا ہے، یعنی اس آپریشن کی ابھی ضرورت کیوں آ رہی ہے؟ اگر یہ پہلے جو آپریشن کامیاب ہوتی تو آج اس آپریشن کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب اس کو تھوڑا دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا ایک آپریشن شروع کرتے ہیں، پھر جو ہے پوری آبادیوں کو نکالتے ہیں، پھر جو ہے نا اس سے ڈیمیجز ہوتے ہیں۔ نہیں سوری، قطع کلام معاف، وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ آپریشن نہیں ہے، یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، یہ ایک ویژن ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس میں نہ تو ڈسپلیسمنٹ ہوگی آبادی کی، نہ ہی اس طرح سے کوئی کام ہوگا جس طرح ضرب عزم میں تھا یا اس سے پہلے جو آپریشن ہوتے رہے ہیں۔ تو وہ آپریشن کا لفظ تو اب حکومت نے کہنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں خود خال معلوم ہو۔ دیکھو ہم اس ملک کے پاکستانی ہیں، ہم اس ملک کے آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں، ہمارا مین مطالبہ ہے کہ ملک میں امن ہو، امن کے لیے جو اقدامات ہوں گے ہم اس کو ویلکم کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو بتایا جائے، مطلب چاہیے اچھا ہوا کہ یہ اے پی سی بلا رہے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، پارلیمنٹ میں لے کے آتے، پارلیمنٹ میں جو پتہ چل جاتا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے نا اس وقت یہ ان کی کیا خد و خال ہے یا ان کی کیا جو ہے نا کیو آرز ہیں، تو اس پہ پھر بات ہوتی، کیونکہ اس وقت ہم اس لیے اس پہ کنکریٹ بات نہیں کرتے کہ ہم اسد صاحب حکومت یہ کہتی ہے کہ جو 5 اگست 2021 کو آپ کی کابینہ نے، اس وقت کی ایپکس کمیٹی نے نیشنل ایکشن پلان کو ریوائز کیا تھا، اس کے جو 14 نکات تھے یہ وہی خد و خال ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ٹھیک ہے نا، ہم دیکھیں نیشنل ایکشن پلان کو تو ہم اس وقت تک کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی جو صحیح معنی میں ٹرو سینس میں جو اس کی ریکمنڈیشن ہے اس کے اوپر جو ہے نا آپ عمل کریں۔ اس کے اوپر تو بہت زیادہ ریکمنڈیشن ہے، اس میں تو صرف آپریشن ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اس میں تو آپ نے لوگوں کی محرومیاں ختم کرنی ہے، آپ نے لوگوں کے لیے جو ہے نا روزگار کے وسائل جو نا دینے ہیں، آپ نے وہاں جو ہے نا متبادل اس کے لیے کوئی اپرچونٹی دینی ہے کہ وہ اپنی زندگی بہتر کر سکے۔ تو اس کی تو پورا جو ہم تو نیشنل ایکشن پلان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا مانوان اس پہ عمل ہونا چاہیے، صرف ایک چھوٹی سی نقطے پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ابھی یہ ایک ایک کیس سامنے آیا ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس آیا، ایک جج صاحب کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی گئی۔ آپ کے بعض رہنما رؤوف حسن اور اس طرح کے لوگ بعض ججز کے بارے میں بڑی سخت قسم کے ریمارکس دیتے رہے ہیں، تو اب اس وقت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ باقی بعض ججز کا کنڈکٹ ایسا ہے کہ ان پر تنقید ہونی چاہیے اور آپ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کو تو
ہر صورت میں آزاد ہونا چاہیے، اور عدلیہ جو ہے نا وہ جو تنازعات سے اس سے باہر نکل کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مطلب عدالت انصاف تو تب ہوتا ہے جب وہ دکھائی دے کے انصاف ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. مطلب ہمیں اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب عدلیہ ایک دباؤ کے تحت کچھ کام کرتی ہے، اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے. اس کی جو ہے نا جو اسلام آباد چیف ججز کے ساتھ جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. تو سر ملک کیسے آگے بڑھے گا؟ ہم تو اپنے ججز کے ساتھ ہے کہ وہ جو فیئرلی قانون اور آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرتے ہیں. ہمیں کسی بھی صورت میں یہ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو. عدالت میرٹ کی بنیاد پہ، انصاف کی بنیاد پہ اپنے ڈیسیجن دے، تب یہ ملک آگے بڑھ سکے گا. بار ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہونی چاہیے، اور ان کے فیصلے آزاد ہونے چاہیے، کوئی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کسی طور پر اس کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. جو انصاف ہو تبھی جو ہے ملک آگے بڑھے گا. نہیں اصل صاحب، جب آپ کے لیڈر پریس کانفرنس کریں گے، کسی جج کو نشانہ بنائیں گے، تو وہ بھی تو پریشر ہی ہوتا ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی اگر دوسرا ادارہ یا حکومت کوئی پریشرائز کرے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر آپ خود یا سیاسی جماعتیں پریشرائز عدلیہ کو کریں، ان کے فیصلوں پر بلا وجہ تنقید کریں، تو وہ درست ہے. جب اس کے دیکھو فیصلوں پہ تنقید کرنا ہمارا حق بھی ہے اور قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے. جب آپ ہمیں الیکشن سے جو ہے نا اس پروسیس سے نکالتے ہیں، ہم سے ہمارا نشان چھین لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو پارٹی کو ختم کر دیا. یعنی آج میں سوات گیا ہوتا تو ایک اس کو جو ہے نا وہ مختلف کینڈیڈیٹس میں تو اچھا اس کو وہ دیا تھا وہ مرچی اس کو کہتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، مرچ، گرین چلی، ریڈ چلی انگریزی میں. اچھا ریڈ چلی کا نشان دیا، دوسرے کو بکری کا نشان دیا ہوتا، دوسرے کو ڈور کا نشان دیا ہوا تھا. اچھا اسد صاحب ٹھیک ہے، یہ ایک فیصلے کی بنیاد پہ ہوا نا. اگر اس قسم کے فیصلے آتے ہیں تو ہمیں تو یہ حق تو ہے کہ بس ظلم ہو اور ہم اس فیصلے کے اوپر تنقید کریں. فیصلے پر تنقید کریں، لیکن ججز پر تنقید شروع ہو جاتی ہے. نام لے کے آپ کے لیڈر، بعض لیڈر جو ہیں، میں نے رؤف حسن صاحب کی مثال دی کہ نام لے کے وہ شروع ہو جاتے ہیں. نہیں دیکھیں ارشاد عارف صاحب، ویسے آپ بھی انصاف کریں نا. کیا آپ کو نظر نہیں ہوتا کہ کون کدھر فیصلہ کرتا ہے اس کا کیا؟ اگر کسی جج کی کسی کے ساتھ ذاتی عداوت کی بنیاد پہ، ذاتی کینی اور بغض کی بنیاد پہ، یا ذاتی اس کی وجہ سے کسی ایشو کی بنیاد پہ وہ پبلک کو، ایک بچے کو پتہ چل رہا ہے یہ باعث ہے اور یہ ایک ان کے اندر ایک، اب یہی تو ہمارا اسد صاحب بنیادی جو ہمارا ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، نقطہ یہی تھا کہ فیصلے پہ کرٹیسزم کریں، لیکن جب آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں فلاں جج باعث ہے، فلاں ایسے ہے، تو دیٹ مینز کہ آپ پریشرائز کر رہے ہیں. اسد قیصر صاحب، 6 جولائی کو اسلام آباد میں آپ نے جلسہ ترتیب دیا اور پھر اس کے بعد ضلع انتظامیہ نے روک دیا اور آپ رک گئے. کیا وجہ بنی؟ اس سے پہلے تو بہت بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم ہر صورت جلسہ کریں گے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہر جلسہ جو ہے اگر ضلع انتظامیہ کی اجازت سے مشروط رہا تو آپ کر پائیں گے؟ دیکھیں اس پہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس پہ ہم اپنی پالیسی پہ مشاورت کریں گے. ایک تو ہمارے CC میں بھی اس پر ڈسکشن ہوگی، اور پھر وہ ڈسکشن ہم اپنی بانی چیئرمین کے پاس لے کے جائیں گے. اس وقت تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ جو بھی ہم ایکٹیویٹی کرے وہ NOC کے ساتھ کرے، اور اگر نہیں NOC ملتی تو پھر عدالت سے جا کے مطلب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنا قانونی اور آئینی حق جو ہے نا وہ لے لے. لیکن اس وقت چونکہ خان صاحب نے جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی کیٹیگری کے لیے ایک انسٹرکشن دی ہے کہ آپ کسی طور پر جو ہے نا بغیر NOC اور بغیر جو ہے نا عدالت کی آپ کوئی وہ نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے وہ پالیسی مین ہارڈل ہے. اگر یہ میں آپ بتاؤں نا، میں وضو سے اللہ کو حاضر ناظر، یعنی اتنے لوگ نکل گئے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا 9 مئی کو لوگ بھول جاتے، یعنی اتنی زیادہ حالت خراب ہو جاتی، کیونکہ یہ انہوں نے تو کسی بھی صورت میں ہمیں یہ نہیں کرنے دی جا رہی. جو ہمارا قانونی آئینی حق ہے یہ ہمیں اسے روک رہے ہیں، نہیں کرنے جا رہے. اور وہ ایکسٹریم تھی. تو ہم نے سارا سچویشن، ہم نے کیا تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہماری ہے، جو ہمارا ایک پولیٹیکل گروپ ہے جو جس میں تمام لیڈرشپ ہیں اور پھر جو پارٹیز ہیں،
وہ تارو ڈسکشن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا ہے, کسی ایک دو لوگوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. یہ کم از کم جو ہے نا 60-70 لوگ اس فیصلے میں نہیں. لیکن اسد قیصر صاحب آپ تو تصدیق کر رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب اور یہ لوگ تو کہہ یہ رہے تھے کہ آپ 9 مئی برپا کرنا چاہتے ہیں, 9 مئی کی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, اس لیے جلسہ روکا گیا ہے. تو اس کا مطلب درست ہے؟ نہیں, میں اب یہ نہیں کہتا, یہ نہ وہ مئی یہ کریٹ کر رہے ہیں, یعنی یہ اپنے لیے جواز بنا رہے تھے, اپنے لیے ایک راستہ بنایا تھے کہ کوئی اور بہانہ بنا کے ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرے, ہمارے خلاف جو دنیا میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا اور بیریئر بنا ہے. ہم بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں گے قانون اور آئین کے اندر کریں گے, اور ہمارے پالیسی عدم تشدد کا ہے. ہم کسی طور پر تشدد نہیں چاہتے, ہم کسی طور پر ملک پہ انارکی پھیلانا نہیں چاہتے. لیکن ایک بات بالکل واضح ہے, ہم اپنے حق سے پیچھے بھی نہیں ہوں گے, ہم مسلسل کریں گے, عدالت بھی جائیں گے. ابھی ہم اپنی پالیسی کے اوپر بھی ریویو کر رہے ہیں, اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں. بانی چیئرمین کے ساتھ جو ہماری میٹنگ نیکسٹ ہو جائے گی اس میں بھی ہم اس کے ساتھ مشاورت کریں گے. لیکن اچھا اس طرح دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کی حالت کیا ہے, ملک کی اکانومی کس صورت حال آپ دیکھیں, ملک میں جو ہے نا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھیں, اور آپ مسلسل ملک میں سیاسی عدم استحکام لاتے ہیں. اگر ایک جلسہ ہونا تھا ہو جاتا نا, کیا ہو جاتا؟ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ ہم پالیسی پہ ریویو کر رہے ہیں اور دوبارہ ڈسکس کریں گے, فواد چودھری صاحب بھی یہی گلا کر رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بانی چیئرمین کو رہا کرانے کی یا کوئی اسٹریٹجی ایسی ہے ہی نہیں سیاست کرنے کی. تو اس کا مطلب ہے وہ درست کہہ رہے ہیں, ابھی آپ کوئی پالیسی کلیئر کٹ نہیں بنا پائے. نہیں دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمبی جدوجہد ہے, یہ 2 دن کا کھیل نہیں ہے. ہم بیسیکلی ہم پورا سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ سسٹم جو ظلم کی بنیاد بنی ہوئے ہیں, جس نے اس نظام کو اپنے شکنجے میں ڈالا ہوا ہے, جس میں غریب آدمی پسا ہوا ہے, جس میں قانون جو ہے صرف طاقتور کے لیے ہے, جس میں جو سٹیٹس کو ہے وہ سٹیٹس کو کسی طور سے نہیں چاہتے. یہ عام لوگوں کو جو ہے نا کیڑی مکوڑے سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری نظام کو چینج کریں, اور پوری نظام کو چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں یہ بجٹ جو انہوں نے پاس کیا ہے, کیا یہ عوام کا بجٹ ہے, یہ پاکستانی قوم کا بجٹ ہے کہ یہ اشرافیہ کا بجٹ ہے؟ انہوں نے جو بجلی کی بلوں پہ جو اضافہ کیا, یہ جو ٹیکسز لگائے ہیں, جس طرح انہوں نے لوٹ مار جو اس بجٹ کے ذریعے کر رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے ایک فرضی سا ٹارگٹ رکھا ہے کہ ہم اتنے کریں گے. بھائی جان آپ یہ کر رہے ہو, آپ کے پاس بڑے بڑے, یعنی یہ ملک ہے آپ کے اشرافیہ کے لیے. اسلام آباد کلب کے ساتھ جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی زمین پڑی ہوئی ہے جو صرف اشرافیہ استعمال کرتی ہے. آپ کی جو جتنے مختلف کلبز ہیں, جم خانہ ہے لاہور میں, مختلف جگہ ہے, صرف اشرافیہ عام آدمی اس میں جا نہیں سکتا. اسد صاحب بات یہ ہے, اسد صاحب آپ نے بھی آنا تھا, آپ نے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بنانی تھی, پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی, آپ لوگ نہیں بنا سکے. بنیادی طور پہ کیا کوئی حکومت خوشی کے ساتھ اتنا ٹیکسوں سے بھرا بجٹ پیش کرتی ہے؟ کیا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بوجھ سارا, یہ پبلک کا ریئیکشن سارا اس پہ آئے گا؟ آپشن کیا تھا اس حکومت کے پاس اگر اس طرح کا بجٹ نہ پیش کرتی؟ کہ جو آپ نے بات کی ہے, ہم نے پرائم منسٹر آفس کو جو ہاؤس ہے اس کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے جو لیگل فارمیلٹی وہ تقریباً فائنلائز کی تھی. ہم نے تمام جو کمشنرز, جو بڑے بڑے آفیسرز کے گھر, ان کے بنگلے, جو ان کی بھی پورا ریکارڈ بھی اکٹھا کیا تھا. جو ہمارا اسٹیٹ بینک کا جو وہ تھا ڈاکٹر ارشد حسین صاحب, انہوں نے پوری تیاری کی تھی, اسمبلی میں ہمیں بریفنگ بھی دی تھی. جتنے ہمارے پاس ایسٹس ہیں جو غیر ضرور عیاشیوں پہ لگ رہے ہیں, ہم سب کو جو ہے نا ایک طریقے سے لیگل اس کے لیے قانون سازی کر رہے تھے, تاکہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے اوپر قرضے ختم ہو, اور جو پیسہ ہمارے پاس بچ جائے وہ تعلیم پہ, روزگار پہ, علاج پہ, امن و امان پہ لگے, تاکہ ہم سے تو اس کے لیے ہم نے پورا فریم ورک بنایا ہوا تھا. بدقسمتی ایک تو ہمارے پاس 2/3 میجارٹی نہیں تھی, دوسرا ہماری حکومت کو جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ کووڈ اس میں آیا, جو کہ جس نے کتنا ہمیں ڈیمیج کیا.
جی جی یہ سارے ہمارے مسائل تھے. بہرحال ہم کمیٹڈ ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اچھا وہ بات درمیان میں رہے گی. ملک آگے نہیں بڑھے گا. اسد صاحب وہ جو پارٹی کے اختلافات ہیں وہ درمیان میں رہ گئے کہ شیر افضل مروت صاحب تو اب سیدھے آ گئے ہیں کہ پارٹی چیئرمین بھی رہا نہیں ہونا چاہتے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جلسے ولسے ہوں, اور شہریار آفریدی صاحب کوئی اور بولی بول رہے ہیں. آج سنا ہے کہ وہاں جب ملاقات کے لیے گئے وہاں عدالت میں یا ملاقات میں کہیں وکیلوں کے ساتھ ان کی اس ایشو پر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. تو یہ پارٹی کے اندر انتشار کیوں شروع ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, ہوتا رہتا ہے, ایک اختلاف رائے ہوتی ہے اور ایک اختلاف ہوتا ہے. اختلاف رائے تو ایک حسن ہوتی ہے جمہوری اس میں, اور ہمارے کیا ہے, ہمارے کور کمیٹی میں بھی کوئی ڈسکشن ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے کہ جی اختلاف. بھائی اختلاف رائے تو میں ایک بات کہوں گا, ارشاد عارف صاحب دوسری بات کرے گا, دوسری بات کرے گا, ایک چیز کے مختلف نظر ویوز ہوں گے, لیکن اس کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کوئی اختلاف نہیں ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کوئی بغاوت ہو جائے گا, کوئی ایک آگے پیچھے ہو جائے گا, سارے عمران خان کی قیادت میں متفق ہے, اور ہم ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. نہیں, شیر افضل مروت صاحب جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آنا ہی نہیں چاہتے اسی لیے وہ کوئی کال نہیں دے رہے, تو یہ درست ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے رہنا چاہتے ہیں؟ اس نے کل اپنی بات کی وضاحت کی ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح نہیں کہا ہے, میں نے صرف جو ہے نا نہیں, ہم نے تو اپنے قانون سے سنا ہے. ان کا جو وہ جو فوٹیج ہے, ویڈیو ہے, وہ تو ہم نے اپنے قانون سے سنے, وہ یہی کہہ رہے ہیں. باہر میں چونکہ زیادہ نہیں سنا چکا. کل وہ ہماری جو کور کمیٹی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر وہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ کسی طور پر ہمارا یہ موقف نہیں ہے اور میں کسی اس طرح چاہتا ہوں. باہر میں نے جو ہے نا ایک اپنی وہ دی, پر ہم نے اس کو بتایا کہ جو بھی آپ کی بات ہو وہ پارٹی کے اندر کرے. نہیں تو اسد صاحب جو آپ فواد چودھری صاحب کی یہاں بات ہوئی ہے, فواد چودھری صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اختلاف نہیں ہے, وہ نام لے کے ایک ایک کلپ کو ٹیگ کر کے رؤوف حسن صاحب کو, باقی شبلی فراز صاحب کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. یہ تو کلیئر کٹ ہے اختلاف, اور ان کی جو بات ہے آپ اس بات سے متفق ہیں کہ آپ کی پالیسی کسی کام کی نہیں ہے. اسد قیصر صاحب کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا. میرے خیال میں اس کو باتیں نہیں کرنی چاہیے, یہ چونکہ اس وقت ماحول ہی نہیں ہے کہ اب اس قسم کی باتیں کرے, میڈیا میں کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں, مطلب مسلم لیگ سے اتنا بڑا دڑا علیحدہ ہو گیا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. اختلاف یہی ہے کہ پورا مسلم لیگ جو ہے نا وہ تقسیم ہو گئی ہے. آدھا مسلم لیگ جو ہے نا وہ چلا گیا شاہ ساکھنے کا باسی کے پاس. مین ایشو تو یہی ہے. اچھا, اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی, اس پر بھی ہم آ رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ پارٹی بنی ہے یا اے پی پی بنی ہے, اس کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ یہ آپ کو تو ڈیمیج نہیں کرے گی. یہ ایک فارمولہ کوئی 2-4 سال پہلے ہم سنتے تھے کہ ساری پارٹیوں کے جو اچھے لوگ ہیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے. یہ اس طرف تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. دیکھیے بس ہم کیا کہہ سکتے ہیں, نیک خواہشات ہیں اگر اس کے نیک مقاصد ہے. ابھی تو مسلم لیگ نون سے جو ہے نا ایک اتنا بڑا دڑا نکلا ہے اور مسلم لیگ کے اندر اتنی بڑی ڈینٹ پڑی ہے, تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, اور نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. نواز شریف جو ہے نا جس طرح انہوں نے اس بجٹ کو سپورٹ کیا, جس طرح یہ ایک انپاپولر پالیسیز کو لے کے جا رہے ہیں, تو نواز شریف کی کوئی کیریئر نہیں ہے. صحیح ہے. اسد صاحب, بلوں کا معاملہ ہے, لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے, سندھ میں بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی اپنا احتجاج کر رہی ہے, لیکن کے پی میں ایک ریت چل نکلی ہے, ایم پی اے جاتا ہے گریڈ اسٹیشن میں جا کے وہاں بجلی بحال کر دیتا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو روش ہے یہ ریاست کے ریٹ کو کمزور کرتی ہے اور یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا, میں سمجھا نہیں. میں بجلی بحالی کے لیے جس علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہے, وہ آپ کے غالباً فضل الہی نام ہے آپ کے ایم پی اے صاحب پشاور میں, انہوں نے جا کے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے نا بجلی کے حوالے سے, یعنی ہماری اس وقت صبح کی پیداوار ہے کوئی 4000 میگا واٹ, ہمیں جو ہے یہ مل رہے کوئی 1100 میگا واٹ مل رہے. آپ مجھے بتائیں, میں اللہ معاف کرے اگر آپ 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا, آپ سے ٹوٹوں گا کہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں. جب آپ کی بجلی نہیں ہوتی, لوگوں کے لیے پانی کی پینے کی پانی بھی نہیں اویلیبل ہوتی, آپ جو ہے نا ظلم بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ, اس کی بجلی بھی نہیں دیتے اور بل بھی اتنے بڑے بڑے بیٹھتے ہیں, تو ایک مطلب ہم خود کے ساتھ سیریسلی چیک اپ کیا آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر آپ کو پولیس چاہیے پولیس بھی دینے کے لیے تیار ہے,
سب کچھ آپ کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ضرور یہ ہے کہ آپ جو ہمارا حصہ بنتا ہے، آپ ہمارے حصے کے مطابق تو ہمیں بجلی کے شیئر دے دینا. ہمیں ضرورت ہے 2400 میگا واٹ بجلی صبح کی، اور آپ ہمیں دیتے ہیں 1100 میگا واٹ بجلی دیتے ہیں. آپ سب سے پہلے ہماری ڈیمانڈ کو پورا کریں. ہم آپ کے ساتھ ہر قسم کے ٹاور کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں آپ پالیٹکس نہیں کریں گے، اس میں آپ بدنیتی نہیں کریں گے. وفاقی حکومت صرف جو ہے نا وہ سرکار جو وہ دیتی ہیں کوئی پبلک میں اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جی ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے، پریکٹیکلی وہ کچھ نہیں کر رہی. نہیں، یہ طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ایم پی ایز جائیں، وزیر اعلیٰ صاحب جائیں، جا کے خود ہی گریڈ اسٹیشن میں بٹن آن کر دیں؟ مطلب یہ آپ ترغیب کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ راستہ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا راستہ ہو جائے گا جب کوئی آپ کا بات نہیں سنتا، جب اسمبلی میں احتجاج ہوتا ہے اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا، جب آپ عدالت میں جائے اس کو کوئی نوٹس نہیں کرتا. آپ کے پاس جب تمام راستے ختم ہو جائے تو پھر کیا راستہ رہ جائے؟ یعنی کتنے احتجاج ہم نے کیے اسمبلی میں، جتنی بھی بجلی، کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، یہ منسٹری نہیں آتا، کوئی اس کو جو ہے نا. یہ ہے کہ ہم سیریسلی چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ جائے اور ہم جو ہے نا مسائل آپس میں طے کریں، ہمارے مسائل اور ہمارے جو ایشوز ہیں وہ انڈرسٹینڈ کریں، ہم ان کی انڈرسٹینڈ کریں، ایک ون ون سچویشن سامنے لے کے آگے بڑھیں. صحیح ہے. اچھا، ابھی جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں آپ لوگ شرکت کریں گے، آپ کے بانی چیئرمین نے بھی کہہ دیا ہے، کیا اس سے یہ امید اس کو ہم جوائن کریں گے؟ وہ تو آپ نے نہیں وہ کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ صرف عزم استحکام تک رہے گی یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک راستہ کھولے گی سیاسی استحکام کا بھی؟ دیکھیے ابھی تو ان کا صرف جو ایجنڈا ہے اسی ایجنڈا پہ ہم جائیں گے، اور وہ جو اس وقت استحکام جو ان کا جو انہوں نے ایک پروپوزل لے کے آ رہے ہیں کہ وہ اس کا کیا ہے، خد و حال کیا ہے، ٹو آرس کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو نا پھر ہم کریں گے. اور یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، حکومت کیسے استحکام چاہتی ہے؟ ہمیں ایجنسی نہیں کرنے دیتی تو وہ استحکام چاہتی ہے. ہمیں جو ہماری جو سیاسی جو ہمارا قانونی حق ہے ہمیں وہ اس کے لیے نہیں چھوڑتی. نہیں کیسے بنائے جاتے ہیں، جھوٹی منگت کیسے بنائے جاتے ہیں، تو حکومت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اصل میں حکومت تو ہے نہیں نا، یہ تو ایک جھوٹا ایک جعلی حکومت ہے، اور جعلی حکومت جو ہے نا اپنے آپ کو اس کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو اس کی کوئی نہ مورل سٹینڈرڈ ہے، اور اس وقت تو انٹرنیشنلی اس کے اوپر بھی آواز اٹھ رہی ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ